ہم سب کتابوں کی طرح ہیں، اکثریت محض ہمارا سرورق دیکھنے پر اکتفا کرتی ہے، اقلیت ہمارا تعارف پڑھ لیتی ہے۔ کچھ لوگ ہم پر کی گئی تنقید پر یقین رکھتے ہیں، اور محض دو چار لوگ ہی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے اندر کے مشغولات سے واقف ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو اگنور نہیں کر رہا ہوتا، سب اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے اس خود ساختہ مظلومیت سے نکل کر اگنور ہونے کا رونا دھونا چھوڑ کر آپ بھی اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ قدرت کے امتحان ہتھوڑوں کی طرح بار بار آپ پر برستے رہیں گے اور ہر ضرب آپ کو مضبوط بنائے گی۔ اپنے ماضی کے تجربات پر پچھتانا چھوڑ دیں۔ انسان جلد باز ہے اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھتا ہے۔ آسانی ملتی ہے کوشش سے، سیلف کنٹرول اور حاضر دماغی سے۔ وقت ضائع کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ آپ جس دن اپنی شکل اور قد کے خوف سے نکل جائیں گے اس دن لوگ اس کو آپ کی کمزوری بنانا چھوڑ دیں گے۔ ہماری زندگی میں اگر 20% تکلیف آتی ہیں تو باقی 80% یہی وسوسے ہیں جو ہمیں سٹریس اور ڈپریشن میں ڈالتے ہیں۔ غم ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، اگر زندگی سے غم نکال دیے جائیں تو وہ پھیکی ہو جائے گی۔ یہ غم کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں، ان میں میسج کوڈ کیے گئے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں مظلوم متحد ہوں، اور جہاں مظلوم اپنے اپنے پسندیدہ ظالم کے لیے آپس میں لڑیں، وہاں انقلاب نہیں قحط آتے ہیں۔ بدلنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے، اپنی باتوں سے اور اپنے رویوں سے۔ اکثر حالات میں کسی مسئلے کا سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو انتظار کے خانے میں ڈال دیا جائے۔ جب انسان ضمیر سے زیادہ جاگ جائے یا حقیقت سے زیادہ جان جائے تو وہ حدود وقت سے آگے نکل جاتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوں جو ہمیں کچھ بھی نہ دے سکتا ہو۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑ لیتے دوستی پکی ہو جاتی تھی، مگر اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ میں سامان کم رکھیں، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل کے ارمان کم رکھیں۔ بغیر کھوئے کچھ نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت کو نہیں۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ بعض اوقات انسان کو مشقت کی بجائے عقل سے کام لینا پڑتا ہے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ سب سے زیادہ سکھی معاشرہ وہ ہے جس میں ہر شخص ایک دوسرے کے لیے دلی احترام کا جذبہ رکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے، اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ ہمارا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑیں۔ کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی؟ صرف اتنا ہی لکھ دیتے کہ جس میں طاقت زیادہ ہوگی عدالت ان کی غلام ہوگی۔
مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ ہمارے اللہ نے اس دنیا کی بنیاد اسباب پر رکھی ہے۔ اس نے کامیابی کے لیے محنت کو سبب رکھا ہے۔ ہمیں توقعات کے بوجھ نے بہت تھکایا ہے، پر پھر بھی ہم ہر بار نیا بوجھ اٹھانے کی نیت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو حاصل کر لے۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ کل میں چالاک تھا اور دوسروں کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں اور خود کو بدل رہا ہوں۔ کبھی کبھی تھک کر لوگ ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے ہونے کا دنیا ان پر الزام لگاتی ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں جونکوں اور گدھوں کی حکمرانی ہو، وہاں تمام سوچنے سمجھنے والے مس فٹ ہوتے ہیں۔ اپنا بچاؤ تو سبھی کر لیتے ہیں، عین وقت پر کسی اور کو بچاؤ کرنا، کسی اور کا بچاؤ کرنا مشکل ہے۔ جس معاشرے کے لوگ بے حس ہو جائیں، جن کی نگاہیں صرف اپنی ذاتوں پر مرکوز ہو جائیں، جہاں کے لوگ اپنے فائدے اور اپنے ساتھیوں کو قربان کریں، ایسی بستیوں میں، ایسے گروہوں میں ظلم اترنے لگتے ہیں۔ انسان سب سے پہلے خدا کو بھولتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو یاد کر لیتا ہے۔ یہیں سے اس کے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو لا مذہب بناتی ہے، بے دین کرتی ہے اور پھر بے شرم، جھوٹ اور بے ایمانی انسان وہ سب کرتا ہے جو پہلے نہیں کرتا تھا۔ وہ کفر کا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے جس پر پہلے استغفار کیا کرتا تھا۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکیں۔ بند ہونے والے دروازوں کی حکمت آپ کو صرف اس لمحے سمجھ آئے گی جب آپ کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ ٹھیک 1 منٹ پہلے مرنے والے بھی ہماری طرح سمجھتے ہوں گے کہ موت ابھی دور کی کوئی چیز ہے۔